یہ تو ایک آؤٹ آف دا ورلڈ بات ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ جی میرے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ عمران خان جیسا بنے گا یا میں اس کا نام عمران خان جیسا رکھوں گی. یہ تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیسے دے کے منگوائے ہوئے ہیں اور کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے ایک ان کو اسکرپٹ دے دیا کہ آپ نے یہ اسکرپٹ بولنی ہے. اس طرح تو کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا. کیا پتہ وہ بھی چور ہوں, وہ بھی اپنے بچے کو چوری کرنا سکھائیں اور عمران خان کے برابر کا لے کے آئیں. آپ کا اگر بیٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو عمران خان کے طرز کا بنائیں گے یا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا؟ نہیں جی, میرے پاس وہ گھی کے پیسے نہیں ہیں, میں نے اسے کہاں سیاست میں لے کے جانا ہے. اور وہ کوئی اچھا انسان ہی بن جائے تو بڑی بات ہے. یہ تو سیاستدان بنانا یہ تو غلط بات ہے. ٹی وی 10 کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم دوستو, میں محمد صابر, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 10. کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے. دوستو, عمران خان جا رہا ہے نہیں جا رہا, نمبر گیم کیا ہے, بزدار کو رہنا چاہیے یا سی ایم پرویز لائی کو آنا چاہیے, سارا دن اسی سٹریس میں گزر جاتی ہے. تو بات آ کے یوتھ پہ رکتی ہے کہ یوتھ کس طرف ہے. ہمارے ساتھ یو سی پی سے موجود ہیں اسٹوڈنٹس, ہم ان سے بات کریں گے, جانیں گے کہ وہ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں. کیا پرویز لائی پنجاب کے سی ایم ہونے چاہیے؟ جنریشن سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا آپ کا سمجھتے ہیں کہ سی ایم پرویز لائی کو پنجاب میں ہونا چاہیے؟ جی فرسٹ آف آل تو مجھے پہلے اس گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے. انہوں نے آ کے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے ملک کا. پہلے جو چیزیں جہاں پر تھیں اب اس سے بھی ملٹیپلائی 3 ہو چکی ہوئی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کی, رہنا کھانا پینا. ہم آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. سی ایم پہلے ہوتے تھے عثمان بزدار صاحب, ان سے تو کوئی امید ہی نہیں تھی, ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. وہ بھی جب پی ٹی اے کی حکومت آئی ہے تب پتہ چلا ہے. ہاں یہ پہلے بھی ہے تھے یہاں پر, اب بھی ہیں, لیکن دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب بات کوئی جلسے کی ہو, کوئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کال دے, تو سب سے زیادہ یوتھ ہی دیکھی جاتی ہے وہاں پہ جو پہنچتی ہے. تو آپ پڑھتے ہیں, آپ اس کو ایسا کیسے دیکھتے ہیں؟ یوتھ آپ کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, بزدار کا پتہ نہیں, مگر اس کے باوجود یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ نکل کے جلسوں میں پہنچے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھو وہ تو ایک اب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, ہم اب جیسے آتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اگر کوئی کال آتی ہے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. ہمارے یوتھ کو تو ویسے ہی چاہیے کہ جو ان کو ٹرک کی لائٹ پیچھے لگانے والا حساب ہے, جہاں پر لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ جلسوں پہ جا کر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, سارے چسکے لینے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پر. یہ تو بات اب آتی ہے جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے آج کل ووٹنگ کس طرح ہو رہی ہے. تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں. اگر ہم صرف جلسوں سے دیکھیں کہ جی اس کا جلسہ بڑا ہے, یہ جلسہ چھوٹا ہے, تو یہ حکومت آئے گی یہ نہیں آئے گی, یہ تو چیز دیکھنی ہی نہیں چاہیے. یہ جلسوں پہ 70-80% جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ساری ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں اگر میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے بھی کچھ نہیں پتہ کہ کیا چیز ہے, گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے, کیا ادارے کس طرح چلتے ہیں. ہمیں جو ہم سے ریلیٹڈ ادارے ہمیں تو بس اس کا ہی پتہ ہے. تو یوتھ تو بس اپنا مزہ لینے جاتی ہے, اپنا ٹائم پاس کرنے چلی جاتی. اچھا, ایک کویشچن آج سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا ہے کہ میرے 3 بچے ہوں, 3 ہی عمران خان کی طرح ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کے اگر بچے ہوں تو آپ انہیں کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کی طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نے خود اس کے اوپر کافی زیادہ دیکھا ہے, اور جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ میرے لیے کافی رسپیکٹڈ ہیں. عورتوں کی ویسے عزت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس بارے کے اوپر اگر کوئی کمنٹ کیا جائے تو وہ بھی غلط کہا جاتا ہے, اگر چپ رہا جائے تو اس کو بھی غلط کہا جاتا ہے. یہ تو ایک آؤٹ آف دا ورلڈ بات ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ جی میرے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ عمران خان جیسا بنے گا یا میں اس کا نام عمران خان جیسا رکھوں گی. یہ تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیسے دے کے منگوائے ہوئے ہیں اور کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے ایک ان کو اسکرپٹ دے دیا کہ آپ نے یہ اسکرپٹ بولنی ہے. اس طرح تو کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا. ہر ماں باپ کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا, ہم اس کو یہ بنائیں گے, یہ کریں گے. عمران خان بنانا یہ میرے حساب سے نہ تو کوئی اس بات میں کوئی لوجک ہے, نہ اس بات کو کوئی چھیڑا جائے. یہ تو ایک اسکرپٹ سے بات کی جاتی ہے کہ اسکرپٹ لکھ کے دے دی اور آپ نے جا کے یہ بولنی. ہر ماں باپ کا جو بچہ ہوتا ہے انہوں نے اپنا خواب ایک بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے کل کو اپنے بچے کو یہ بنانا ہے. صحیح. یہ تو بات غلط ہے نا کہ ہم نے کل کو اپنے بچے کو عمران خان کے برابر کا دیکھنا ہے. وہ تو چور ہے. اور جو یہ بات کہتے ہیں کیا پتہ وہ بھی چور ہوں, وہ بھی اپنے بچے کو چوری کرنا سکھائیں اور عمران خان کے برابر کا لے کے آئیں. آپ کا اگر بیٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو عمران خان کے طرز کا بنائیں گے یا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا؟ نہیں جی, میرے پاس وہ گھی کے پیسے نہیں ہیں, میں نے اسے کہاں سیاست میں لے کے جانا ہے. اور وہ کوئی اچھا انسان ہی بن جائے تو بڑی بات ہے. یہ تو سیاستدان بنانا یہ تو غلط بات ہے.
تو یہ ہماری نالائکی نہیں کہ ایک سی ایم جو ہوتا ہے وہ صوبہ چلا رہا ہوتا ہے, تو ہماری پڑھی لکھی جنریشن کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ سی ایم کون ہے. بزدار کو 3.5 سال گزر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. اب انہیں جان کے ہم نے کیا لینا ہے؟ جب جو بھی آتا ہے عوام کو کھاتا ہے, تنگ کرتا ہے, ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں. جینا تو انہوں نے ہے, پیسہ سارا وہی لے کے جاتے ہیں. عوام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسیز ہیں وہ بھی بڑھا دی ہیں, لیکن ٹیکسی کیا ہے, سارے ان کے پاس جا رہے ہیں, عوام کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکسیز لوگ دیتے ہی نہیں, ہم مطلب کلیکٹ ہی نہیں کر سکتے. ساری عوام دیتی ہے, صرف غریب عوام ہے وہ دے رہی ہے ٹیکسیز. جو امیر عوام ہے وہ ٹیکسیز ہی نہیں دے رہی. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشنیں بچتی ہیں, نون لیگ یا پیپلز پارٹی. تو آپ دونوں میں سے کس کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی وہ آئی ہیں تو انہوں نے خود کھایا ہے, لیکن ملک پر بھی کچھ لگایا. اب دیکھیں لاہور میں کتنی زیادہ روڈیں بنا دی ہیں اس نے, عوام کے لیے کچھ سہولت ہوئی ہے. میٹرو ہے, اورنج ٹرین ہے, ہر چیز نون لیگ نے کی تھی. میں کسی کو نہیں دوں گا دونوں میں سے. اگر وہی بات ہے, اگر ان کو دوبارہ دینے ہیں تو اس دورانیے میں, اس ٹائم میں عمران خان کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سارا کچھ صحیح چل رہا تھا, وہ لگا بھی رہے تھے, کھا بھی رہے تھے, ہمیں تو کوئی مشکلات پیش نہیں آ رہی تھی. نہیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھایا ہے تو یہ ہم کسی ایک چور کو پروموٹ نہیں کرتے. نہیں, چور کو پروموٹ کرنے کا نہیں مقصد. کھایا ہے نا, تو چور تو گورنمنٹ کا پیسہ کھایا. چور تو سارے ہی ہیں. اچھا, A to Z سارے ہی چور ہیں. صحیح. صرف لیکن انہوں نے کھایا بھی ہے لیکن لگایا بھی ہے, عوام کو سہولت بھی دی ہے. عمران خان نے تو صرف کھایا ہے, اس نے عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, ملک اور قوم سسٹم جو ہے نا وہ کسی طرح سے بہتر چلنا چاہیے. نہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا, یہ سسٹم کو بگاڑ اتنا دیا گیا کہ یہ ٹائم لگے گا تب جا کے یہ صحیح ہوگا. اگر وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آیا, اس کی پارٹی کے اندر جو بھی ہیں وہ سارے, کوئی پیپل پارٹی سے اٹھ کے آیا ہے, کوئی نون لیگ سے اٹھ کے آیا ہے. اس کی جو ٹیم ہے وہ ساری پرانی ہے, ساری وہی چل رہی ہے. ہم ایک یونیورسٹی ہے ہماری لے لیں, UCP ہے, اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, ایجوکیشن ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر یہ پرانے بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ عمران خان جو ہے یہ اسٹڈی کو, پڑھے لکھے بندے کو پروموٹ کر رہا ہے تو ان سب کی جگہ پہ پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں آ سکتا تھا آگے. یہ سارے پرانے پیپے اٹھا کے ادھر سامنے لانے تھے انہوں نے. یہ جو 3 سال ہو گئے ہیں ضلالت ہو رہی ہے, ایک غریب عوام, میرے حساب سے غریب عوام جو پس گئی ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. آپ ہی مجھے بتا دیں کہ 3 سال کے اندر وہ 35,000 ارب قرضہ تھا, وہ کم ہونا چاہیے تھا یا بڑھنا چاہیے تھا؟ وہ 50,000 ارب ہو گیا. عمران خان سے کوئی گلا نہیں. چلے جی, پچھلے چور تھے, ان کے بچے بڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اسی رستے پہ چل پڑے ہیں. اگر یہی بات ہو تو نواز شریف کو آج یہیں پہ ہونا چاہیے تھا. یا اگر اسلامی ملک ہے دبئی کی طرح یا سعودیہ کی طرح, ایسی سزا ان کو دی جاتی ہے کہ آنے والے حکمران 50-100 سالوں میں اس سے عبرت حاصل کرتے. کوئی کرپشن کرنے کی نہ سوچتا, کوئی پیسہ باہر لے جانے کی نہ سوچتا. سارا سسٹم وہی چلا ہے. نواز شریف کس سے باہر گیا ہے؟ ان کی حکومت میں گیا ہے نا, کیوں جانے دیا؟ پھر 9 مہینے کے لیے گیا تھا. وہ تو بیمار تھا, مر جاتا, ان کے گلے پڑ جانا. یار مر جاتا, وہ کہتے ہیں ہمارے گلے پڑ جانا تھا, میڈیا نے ہمیں چھوڑنا نہیں تھا. تو مار تو اس نے ویسے بھی, وہاں نہیں مرا جا کے. نہیں, وہاں علاج ہو رہا ہے. علاج کا تو یہاں بنائے نا پھر سارا کچھ. یہ تو انہوں نے بنانا تھا نا, نواز شریف وغیرہ جنہوں نے 30 سال انجوائے کیا. 30 سال انہوں نے کر لیا, تو 3 سال اگر چلیں جی کوئی کام نہ کرتے, میرے خیال سے کوئی روڈ نہ عمران خان نے بنوائی. جو پہلے ہو گیا کام وہی ہو گیا. سارا پیسہ اکٹھا کرتا, ٹیکس لیتا. اور یار ہمارے غریب عوام کے لیے نہیں, سیاستدانوں کے لیے چلے 2 ہی ہاسپٹل بنوا لیتا کہ یار آئندہ کسی سیاستدان کو باہر نہ جانا پڑتا علاج کے لیے. چلے آپ سمجھتے ہیں عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پہلا جو کویشچن تھا کہ اچھا اسی چکر میں, مہنگائی کے چکر میں, آپ کی روٹی کو ریلیف دینے کے چکر میں سی ایم چینج ہو رہا ہے, بزدار جا رہا ہے, پرویز لائی آ رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں جی, کوئی مسئلے نہیں حل ہوں گے, کیونکہ عمران خان ہے وہ. میں آج صبح جو پچھلے سین سن رہا تھا, عمران خان کہہ رہا تھا جی پرویز لائی سے بڑا چور ہی کوئی نہیں. یار وہ آج کیسے ہو گیا جی؟ وہی چور ہے نا, پرانا چور ہی ہے نا. عادتیں تو نہیں جاتی, بڑی مشکل سے جاتی ہیں عادتیں. شاید چینج ہو گیا, بدل گیا. کیسے آپ بتا دیں مجھے. انسان بدل بھی جاتا ہے نا. تو نواز شریف بھی بدل گیا, پھر اسے بنا دیں. سی ایم تو نہیں وہ بن سکتا, وہ تو وزیر اعظم کا امید ہے. تو وزیر اعظم ہی بنا دینا پھر. چلے وہ عوام کی سہولت کے لیے کام تو کر رہا تھا نا. نہیں, آپ کی سہولت کے لیے لا رہے ہیں. یہ روٹی کی آپ نے بات کی نا,
یہ پرویز الہی مسئلہ حل کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا جی، نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. روٹی 18 کی بجائے 20 کی ہو جائے گی، 16 کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں مہنگائی بڑھے گی؟ مہنگائی بڑھے گی. جی دوستو، مہنگائی بڑھے گی، سی ایم پرویز الہی بھی آ جائے یا جو مرضی آ جائے، یہ جو یوتھ ہے نا یہ کہتی ہے کہ کچھ بھی صحیح ہونے والا نہیں. ٹی وی 10 کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، کمنٹس باکس میں جائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مجھ صابر کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.